تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا اپنا میزبان حافظ عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. میں امید کرتا ہوں میرے دیکھنے والے تمام دوست احباب خوش و خرم ہوں گے اور میں دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال میرے دیکھنے والوں کو دنیا میں خوشیاں عطا فرمائے. اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں فرمایا تو جلدی کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کریں. کہتے ہیں کہ ایک معروف کمپنی کے ملازمین جب اپنے دفتر پہنچے تو ان کی نظر ایک دروازے پر لگے نوٹس پر پڑی جس پر یہ لکھا تھا کہ وہ شخص جو کمپنی کی بلندی اور کمپنی کی ترقی اور آپ لوگوں کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنتا تھا وہ شخص کل کا انتقال کر چکا ہے. اس کی آخری رسومات اور اس کے جنازے کے لیے آپ تمام کانفرنس روم میں تشریف لیں جہاں پر اس کا مردہ جسم رکھا ہوا ہے. تو سب سے پہلے تو ملازمین اور ورکر کو یہ افسوس ہوا کہ ان کے ساتھ کام کرنے والا ان کا ایک دوست, ان کا ایک ساتھی اور ان کا ایک ملازم ورکر جو ان کے ساتھ کام کیا کرتا تھا وہ اس دنیا سے چلا گیا, اب ان کے درمیان نہیں رہا. اس بات پر انہیں بڑا صدمہ پہنچا. پھر ایک لمحے کے بعد یہ تجسس پیدا ہوا کہ آخر وہ کون سے شخص تھا جو کمپنی کی ترقی کی راہ میں بھی رکاوٹ بن رہا تھا اور ہماری ترقی کی راہ میں بھی رکاوٹ بن رہا تھا. تو اس تجسس کو لے کر وہ تمام ورکر, تمام ملازمین کانفرنس روم کی طرف بڑھے. تو اتنا رش ہوا کانفرنس روم کے دروازے پر ملازمین اور ورکر کا کہ کمپنی کے مالک کو اس کانفرنس روم کے دروازے پر ایک گارڈ کو تعینات کرنا پڑا اور پھر اس گارڈ کو ہدایات دی گئی ان لوگوں کو کنٹرول کیا جائے. اور کافی دیر ہو چکی تھی, وہاں پر ملازمین کا رش تھا, ورکر کا رش تھا, لیکن اجازت نہیں مل رہی تھی اس مردہ جسم کو دیکھنے کے لیے. بالآخر کمپنی کے مالک نے اجازت دی, کہا اجازت ہے لیکن شرط میری یہ ہے کہ تمام ورکر ایک ایک کر کے آئیں اور اس میت کو آ کر دیکھیں, اس کا چہرہ دیکھیں. آ کر تمام ورکر ایک ایک کر کے جانے لگے, لیکن جو بھی جاتا اس چادر کو اٹھا کر دیکھتا تو دنگ ہو کر رہ جاتا, گویا کہ وہ سکتے میں آ جاتا, پریشان ہو جاتا, گویا کہ اس کے منہ میں زبان نہیں ہے, ایسا پریشان ہوتا تھا. اور پھر یہ کے بعد دیگرے جب سارے ملازمین اور ورکروں نے اس کا چہرہ دیکھ لیا پھر ایک جگہ پر جمع ہو گئے. آخر اس میں کون سی چیز تھی جو بھی چہرہ دیکھتا گویا وہ سکتے میں آ جاتا, پریشان ہو جاتا, گویا اس کے منہ میں زبان نہیں ہے, اتنی اس پر جو ہے نا غم اور پریشانی آ جاتی. اصل میں اس چادر کے نیچے ایک آئینہ رکھا گیا تھا اور جو بھی بندہ اس چادر کو اٹھا کر دیکھتا تو اس آئینے کے اندر اس کی اپنی شکل نظر آتی تھی. اور اس آئینے اور اس کے شیشے کے آخر میں یہ تحریر تھا کہ جو بندہ کمپنی اور آپ کی بلندی اور آپ کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے کوئی اور نہیں ہے, وہ خود ہیں آپ, وہ آپ خود ہیں. ہمیشہ یاد رکھیں کہ انسان کی ترقی, انسان اپنے آپ کو کب ترقی پر لے جاتا ہے. انسان اپنا بوس تبدیل کر لے انسان ترقی نہیں پا سکتا. انسان اپنی فیملی تبدیل کر لے, انسان اپنی رہائش گاہ تبدیل کر لے, انسان اپنے دوست احباب تبدیل کر لے, انسان اپنا سارا کچھ زندگی کا معیار تبدیل کر لے, پھر بھی انسان ترقی نہیں پا سکتا جب تک انسان اپنے اعتماد پر اور اپنی ان صلاحیتوں پر بھروسہ نہیں کر سکتا. انسان کو ہمیشہ آگے بڑھنے کے لیے اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کرنا چاہیے. انسان کو آگے بڑھنے کے لیے ہمیشہ اپنے اندر جو اللہ نے صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں, اپنے اندر جو اللہ رب العزت نے جو صلاحیتیں اور قوتیں عطا فرمائی ہیں ان پر بھروسہ کرتے ہوئے انسان آگے بڑھ سکتا ہے. میں اور آپ جب کوئی کام کرتے ہیں تو ہم پہلے سے ہی کہہ دیتے ہیں یہ کام تو اتنا مشکل ہے, میں تو نہیں کر سکتا اسے, میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے, میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے. لیکن کوئی بھی کام دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کے لیے مشکل نہیں بنایا, لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان اپنے اعتماد پر بھروسہ رکھے, اپنے اوپر یقین رکھے, اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ رکھے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں, مجھ سے ہو جائے گا, کیوں نہیں کر سکتا, میں انسان ہوں. تو میرے دوستو ہر کام کو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ اپنے پر پورا بھروسہ رکھیں, آپ اپنے اوپر پورا یقین رکھیں کہ آپ یہ کام کر لیں گے. پھر دیکھیں کہ آپ کس طرح ترقی کرتے ہیں, پھر آپ کی راہ میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی, پھر آپ کو کوئی نہیں ترقی سے روک سکتا, آپ کو بلندی سے کوئی نہیں روک سکتا. میں دعا کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال مجھے اور آپ کو, ہم سب کو عمل کی توفیق